عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، سیرت کورس کا 7واں ایپیسوڈ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اور پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن ٹھہرے رہنے کے بعد، 3 دن کے قیام کے بعد آپ غار ثور سے مدینہ کی طرف نکلے۔ آپ نے وہ راستہ اپنایا جو بحر احمر کے کنارے سے، یمن کی طرف سے جو راستہ مدینہ کو جاتا تھا، بحر احمر کے ساحل کے کنارے سے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ گائیڈ کے طور پر عبداللہ ابن اریقیط نام کا ایک شخص تھا، جو کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ اسلام کا دشمن بھی نہیں تھا، بھروسے مند تھا، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور اسی طریقے سے ان کا غلام عامر بن فہیرہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھا۔ 2 دن کے بعد جب مکہ سے تقریباً 130 کلومیٹر دور مشلل نام کے ایک مقام پر اللہ کے رسول پہنچے اور آپ کے ساتھی سب پہنچے، تو وہاں معبد نام کی ایک عورت کے خیمے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ یہ معبد جو تھیں، ان کا تعلق قبیلے بنو خزاعہ سے تھا، یہ خزاعیہ تھیں، اور یہ ایک بوڑھی خاتون تھیں اور موٹی توانا تھیں، اور یہ اپنے ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی تھی اور آنے جانے والوں کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان کے خیمے کے پاس رکے، اور آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو وہ بولی کہ واللہ لو کان عندنا شیء ما اعوزکم القرا، اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو آپ کی مہمان نوازی کرنے میں ہم کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ ہماری بکریاں سب بہت دور ہیں، اور یہ قحط سالی کا سال چل رہا ہے، قحط کا سال ہے، یعنی سوکھا پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو خیمے میں ایک بکری پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ما ھذہ الشاۃ یا معبد، اے معبد یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی کمزور اور دبلی پتلی بکری ہے، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ حل بہا من لبن، کیا اس کے اندر دودھ ہے؟ معبد نے کہا کہ ہی اجہد من ذالک، یہ بہت دبلی ہو چکی ہے، اس کے تھن میں دودھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتأذنین لی ان احلبہا، اے معبد اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ میں دوہ کر دیکھوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر دودھ آپ کو ملے گا تو آپ دو لیجئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس بکری کے تھن پہ لگایا، اور آپ نے بسم اللہ کہا اور برکت کی دعا کی، اور حدیث کے الفاظ ہیں فتفاجت علیہ ودرت، بکری نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور اس کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ فدعا باناء لہا یربض الرہط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے ایک برتن مانگا، اور وہ برتن اتنا بڑا تھا کہ کئی لوگ اس برتن میں سے دودھ پی سکتے تھے۔ فحلب فیہ، اللہ کے رسول نے اس برتن میں دودھ دوہا یہاں تک کہ اس میں جھاگ آ گیا، پورا برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معبد کو وہ دودھ پلایا، فشربت حتی رویت، انہوں نے یعنی آسودہ ہو کر کے پیٹ بھر کے انہوں نے دودھ پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا، ان سب نے بھی پیٹ بھر کے آسودہ ہو کر کے دودھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا، اور اس کے بعد پھر اس برتن میں آپ نے دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ دودھ کا برتن بالکل بھر گیا، اور اس کے بعد آپ نے اس برتن کو وہیں چھوڑا، اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب معبد کے شوہر معبد اپنی دبلی پتلی بکریوں کو ہانکتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے دودھ دیکھا تو بڑی حیرانی سے پوچھا کہ این لکی ھذا، اے معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ میری بکریاں تو سب چرنے گئی تھیں، دور گئی تھیں، اور گھر میں کوئی دودھ والی بکری نہیں تھی، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو معبد نے کہا کہ لا واللہ الا انہ مر بنا رجل مبارک،
آج ایک برکت والا انسان ہمارے خیمے سے گزرا ہے جس کی بات ایسی ایسی تھی اور جس کا حال ایسا ایسا تھا۔ تو ابو معبد نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی قریش کا شخص ہے جس کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، اے ام معبد ذرا اس کا حلیہ بتاؤ۔ اس کے بعد حضرت ام معبد نے، جو بعد میں اللہ کے رسول کے اوپر ایمان بھی لے آئی تھی، انہوں نے اللہ کے رسول کا جو حلیہ بتایا، ہم انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہم بیان کریں گے تو وہاں ہم تفصیل سے وہ روایت پیش کریں گے۔ تو اس کے بعد ابو معبد نے کہا کہ واللہ یہ تو وہی قریش کے شخص ہیں جن کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا رفیق اور آپ کا ساتھی بن جاؤں گا، اگر مجھے کوئی راستہ ملا تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ ادھر یہ واقعہ ہوا اور ادھر مکے کے اندر ایک آواز لوگوں کو سنائی دی، اور لیکن آواز سنائی دے رہی تھی لیکن کون بول رہا تھا بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ جز اللہ رب العرش خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی ام معبدی، اللہ تعالیٰ جو عرش کا رب ہے وہ جزائے خیر دے ان دونوں ساتھیوں پر جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے اور اترے۔ ہما نزلا بالبر وارتحلا بہ، وہ دونوں خیر و برکت کے ساتھ وہاں ام معبد کے خیمے میں اترے۔ وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقُ مُحَمَّدی، اور جو محمد کا رفیق بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فَيَا لِقُصَيٍّ مَا زَوَى اللَّهُ عَنْكُمْ بِهِ مِنْ فِعَالِ اللَّهِ يُحَاذَى وَسُؤْدَدِي، اے قصی اللہ کے نبی کے خاندان میں آپ کے جد امجد کا نام ہے، آپ کے دادا، آپ کے پورے نسب میں اوپر چل کر کے قصی ایک نام آتا ہے۔ تو اس شعر میں کہا گیا کہ اے قصی ما زوى اللہ عنکم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خصوصیات سے نوازا ہے، اور تمہارے قبیلے میں اور تمہارے خاندان میں کیسی سرداری اور کیسی بہترین عادتیں تمہارے خاندان میں پائی جاتی ہیں۔ لیہن بنی کعب مکان فتاتہم ومقعدها للمؤمنین بمرصدی، اے بنو کعب تمہاری عورت کے گھر میں مومنوں کو ٹھہرنے کی جگہ ملی، یہ چیز تمہیں مبارک ہو۔ سلو اختکم عن شاتہا و انائہا فانکم ان تسألوا الشاة تشہدی، تم اپنی اس بہن سے، اس ام معبد سے پوچھو، وہ تمہیں اپنی بکری کے بارے میں اور اپنے برتن کے بارے میں بتائے گی، اور اگر تم بکری سے پوچھو گے تو بکری بھی گواہی دے گی۔ حضرت اسما، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما کہتی ہیں کہ مکہ کے اندر یہ اشعار جو ہے کوئی جن پڑھ رہا تھا، یہ مکہ کے نچلے علاقے سے یہ آواز لوگوں کو سنائی دی، لوگ اس آواز کے پیچھے پیچھے گئے، آواز سنائی دے رہی تھی مگر بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ آواز مکے کے اوپری حصے میں، مکے کے اونچائی والے حصے تک یہ آواز سنائی دی گئی۔ حضرت اسما کہتی ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کدھر کی طرف گئے ہیں، مگر جب یہ آواز آئی تو ہمیں اندازہ ہو گیا، جیسا کہ زاد المعاد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53 پر علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضرت اسما کہتے ہیں کہ اسی آواز کے ذریعے اور انہی اشعار کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے مدینے کا رخ کیا ہے۔ راستے میں قبیلہ بنو مدلج کا ایک شخص جس کا نام سراقہ ابن مالک تھا، انعام کے لالچ میں جب اسے معلوم ہوا کہ 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اس سمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر گزرے ہیں، تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے اور اپنا نیزہ لے کر کے اللہ کے رسول کا اور حضرت ابو بکر کا پیچھا کرنے لگا، اور یہاں تک کہ جب وہ بالکل قریب پہنچ گیا تو سراقہ ابن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میرا گھوڑا پھسل گیا اور میں گر گیا۔ اس زمانے میں لوگ جب کوئی کام کرتے تھے تو اپنے پاس ایک ترکش رکھے رہتے تھے، اس میں سے تیر نکالتے تھے، ان کا اپنا ایک سسٹم تھا جس کو پانسے کے تیر کہا جاتا ہے، اس سے اپنی قسمت کا اور فیوچر میں اپنے کرنے والے کاموں کا وہ حال معلوم کرتے تھے۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، لیکن جو تیر مجھے پسند تھا وہ تیر نہیں نکلا، یعنی ایسا تیر نکلا اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور مجھے اللہ کے رسول کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں میں نے پھر پیچھا کیا، یہاں تک کہ میں بالکل قریب پہنچ گیا اور اللہ کے رسول کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پہنچنے لگی، تو میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں پاؤں زمین پر دھس گئے، حالانکہ وہ کوئی ریگستانی وہ جگہ نہیں تھی، وہ پتھریلی جگہ تھی، لیکن میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، گھٹنے تک اس کے دونوں پاؤں زمین پر دھس گئے اور میں گر گیا، اور میرا گھوڑا کسی طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو آواز دی اور حضرت ابوبکر کو آواز دی، اور میں نے پناہ طلب کی، امان طلب کی، اس کے بعد وہ لوگ رک گئے اور میں ان کے قریب پہنچا اور میں نے ان کو پورا ماجرا اپنا سنایا، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ مکے میں ان کے خلاف کیا کیا چل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک امان نامہ لکھ کر کے، یعنی
اس بات کا ایک ڈاکومنٹ لکھ کر کے کہ ہم تم کو پناہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ لکھ کر کے مجھ کو دیا اور یہ بھی کہا کہ تم اس بات کو چھپائے رکھنا۔ حضرت سراقہ ابن مالک بعد میں اسلام بھی لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرا گھوڑا رک گیا اور اس کے پاؤں زمین پر دھس گئے، اسی وقت میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دین ضرور ایک دن غالب آ کر کے رہے گا، ان کے پیچھے ضرور کوئی غیر مرئی طاقت ہے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد اور ان کی تائید کی جا رہی ہے۔ راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت بریدہ اسلمی سے ہوئی۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یہ بھی انعاموں کے لالچ میں اللہ کے رسول کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سامنا ہوا اور اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی باتیں بتائی، یہ اپنا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر انہوں نے نثار کر دیا اور یہ اسلام لے آئے، اور یہی نہیں، ان کے ساتھ ان کے قوم کے 70 اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طریقے سے ہجرت کا یہ سفر، مکہ سے مدینہ کا 500 کلومیٹر کا یہ سفر مختلف پڑاؤ پر ہوتا ہوا یہ دھیرے دھیرے طے ہو رہا تھا، یہاں تک کہ سوموار کے دن، منڈے کو، پیر کے دن 8 ربیع الاول سن 14 نبوی اور ہجرت کا یہ پہلا کیلنڈر کا سال تھا، یعنی 1 ہجری، اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 23 سپٹمبر 622 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تھوڑا سا پہلے ایک علاقہ ہے جس کو قبا کہا جاتا ہے، وہاں آپ پہنچے۔ مدینہ کے لوگوں کو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں آنے والے ہیں، وہ روزانہ صبح کو مدینہ کے باہر جو پہاڑیاں تھیں جن کو حرہ کی پہاڑیاں کہا جاتا تھا، ان پہاڑیوں کی طرف وہ نکل جاتے تھے اور صبح سے لے کے دوپہر تک وہ اللہ کے رسول کا انتظار کرتے تھے اور آپ کا راستہ تکتے رہتے تھے۔ دوپہر میں جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن قبا پہنچے، ایک یہودی اپنے ٹیلے پر چڑھا اور اس نے دور سے دیکھا کہ سفید کپڑوں میں اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر وغیرہ چلے آ رہے ہیں، تو وہ چلایا اور اس نے کہا، یا معاشر العرب، اے عرب کے لوگو، ھذا جدکم الذی تنتظرون، تمہارا نصیب، تمہاری قسمت جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ ہستی آ چکی ہے۔ مسلمان جو اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے بے چین تھے، اس زمانے میں دستور تھا کہ لوگ ہتھیار وغیرہ جو ان کے پاس نیزے اور تلواریں ہوتی تھی، خوشی کے مارے وہ لوگ اس کو لے کر کے استقبال کرتے تھے۔ تمام لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو وہاں عام طور سے قبا کے اندر جو لوگ رہتے تھے اس پورے قبیلے کو بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے نعرہ تکبیر لگایا اور لوگوں نے اللہ کے رسول کو گھیر لیا۔ لوگ آ کر کے اللہ کے رسول سے ملاقات کر رہے تھے، آپ کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور اللہ کے رسول کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکینت اور اطمینان اور سکون نازل ہو رہا تھا، اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مددگار ہے، جبرائیل اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے ہیں، اور صالح اور نیک مومنین بھی نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کے سپورٹ میں اور نبی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے اندر کلثوم بن ہدم نام کے ایک آدمی کے گھر آپ نے قیام کیا، اور قبا ہی میں تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جو اللہ کے نبی کے بستر پر لیٹے تھے اور اگلے دن صبح انہوں نے مکہ والوں کی امانتیں لوٹانے کے بعد وہ مدینہ کے لیے چل چکے تھے، وہ بھی قبا میں پہنچ گئے اور اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر کے مل گئے۔ اسی دوران آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور یہ پہلی مسجد تھی اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد، یہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ اللہ کے رسول کئی دن تک قبا میں رہے۔ جمعہ کو آپ قبا سے روانہ ہوئے، راستے میں جمعہ کا ٹائم جب ہوا تو آپ کا گزر قبیلے بنو سالم بن عوف کی آبادی کے پاس سے ہوا، آپ نے وہیں پر جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ تھا اسلام کے اندر، اور اس میں تقریباً 100 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ ہی کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ اس دن یہ شہر یثرب، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اسی دن سے اس شہر کو مدینہ یا مدینۃ الرسول کے نام سے اس شہر کو پکارا جانے لگا۔ ظاہر ہے کہ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑی خوشی کا دن تھا۔ مدینہ کا بچہ خوش تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں نعرے تکبیر کے کلمات بلند ہو رہے تھے۔ مدینہ میں انصار کی بچیاں ایک نغمہ گا رہی تھی۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں نقل کیا ہے، وہ نغمہ کیا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ ثنیات الوداع یہ مدینہ کی پہاڑیوں کا نام ہے۔ ثنیات الوداع کی پہاڑیوں سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔
جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے روئے زمین پر موجود ہیں ہمارے ذمہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ نبی جو ہمارے بیچ میں بھیجے گئے ہیں، اے نبی آپ ایسی شریعت لے کر کے آئے ہیں، ایسا حکم لے کر کے آئے ہیں کہ جس کو ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ نغمہ تھا جو انصار کی بچیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ویلکم اور آپ کے استقبال کے لیے اس کو پڑھ رہی تھیں۔ مدینہ کے تمام لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے رسول آپ کے یہاں ٹھہرے۔ لوگ آپ کی اونٹ کی نکیل پکڑ لے رہے تھے، یا رسول اللہ آپ میرے یہاں ٹھہریں، میرا گھر، میری دولت، میرا سب کچھ آپ کے لیے نثار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے دعوہا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، خلو سبیلہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، فإنہا مأمورہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، اس کو حکم دیا جا چکا ہے، جہاں اس کو رکنا رہے گا یہ خود رکے گی۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتی رہی یہاں تک کہ وہ اس جگہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی اونٹنی سے اترے نہیں۔ اونٹنی تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر کھڑی ہو کے تھوڑا آگے گئی، پھر واپس آ کے جہاں بیٹھی تھی وہیں دوبارہ بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ اس اونٹنی کو یہیں رکنے کا حکم ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ اللہ کے رسول کا جو نانیہال کا علاقہ تھا، قبیلے بنو نجار کا علاقہ تھا، وہاں پر یہ اونٹنی جا کر کے رکی تھی۔ اب بنو نجار کے تمام لوگوں کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ٹھہرے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کا کجاوا جلدی سے لے کے اس کو لپک لیا اور لے کر کے اپنے گھر میں لے کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ المرء مع رحلہ، انسان اپنے کجاوے کے ساتھ رہتا ہے۔ اونٹنی کا کجاوا جس کے گھر گیا ہے میں اسی کے گھر اسٹے کروں گا، اسی کے گھر میں قیام کروں گا۔ اس کے بعد اونٹنی کی جو نکیل تھی وہ حضرت اسعد ابن زرارہ نے پکڑ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت اسعد ابن زرارہ کو دے دی۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی دونوں بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، یہ دونوں بھی اللہ کے رسول کے پاس چلی آئیں۔ ان کو کون لے کر کے آیا تھا؟ ان کو حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ لے کر کے آئے تھے، جو اپنی پوری فیملی کو، حضرت ابو بکر کے تمام بال بچوں کو لے کر کے آئے تھے، جن میں حضرت عائشہ بھی شامل تھی، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا۔ جب یہ تمام کے تمام لوگ مدینہ پہنچ گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت بلال کو اور حضرت ابو بکر کو، چونکہ مدینہ میں یہ لوگ پہلی بار آئے تھے، مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی اور ان کو بخار آ گیا، بیمار ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، اے اللہ ہمارے دلوں میں جیسی مکہ کی محبت ہے ویسی ہی محبت تو مدینہ کی پیدا فرما دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تو مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ وصححھا، اور اے اللہ تو مدینہ کی آب و ہوا کو درست کر دے۔ وبارک فی سائھا ومدھا، اور مدینہ کے سا اور مد میں برکت دے دے۔ سا اور مد جو ہے اس زمانے میں اناج وغیرہ کو لوگ جو ناپتے تھے، اس کے ناپنے کا جو فارمولہ تھا، جو پیمانہ تھا، اس کو سا اور مد کہتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول نے سا اور مد میں برکت کی دعا دے دی، یعنی مدینہ کے اناج میں اور مدینہ کی غذا میں بھی اس میں برکت شامل ہو گئی۔ وانقل حماہا فجعلہا بالجحفہ، اور اے اللہ تو مدینہ کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر دے، جو مدینہ سے کچھ دوری پر ایک مقام تھا۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس بخار کو تو دوسرے علاقے میں منتقل کر دیں۔ چنانچہ یہ صحیح بخاری کی 1889 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت ابو بکر اور حضرت بلال بالکل صحت مند ہو گئے اور مدینہ کی آب و ہوا سب کو سوٹ کرنے لگی۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے آپ کی زندگی کا دوسرا اسٹیج شروع ہوا، جس کو ہم مدنی زندگی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ظاہر ہے کہ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذریعے ایک نیو اسلامک سوسائٹی کا اسٹیبلشمنٹ ہو رہا تھا، ایک نئی سوسائٹی، ایک نیا سماج بن رہا تھا۔ اس نئے معاشرے کی تعمیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طریقے کے لوگوں کو فیس کرنا تھا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو آپ کے صحابہ تھے، دوسرے وہ مشرکین تھے مدینہ کے رہنے والے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور تیسرے مدینہ کے یہودی تھے۔ آئیے ذرا ان تینوں ٹائپ کے لوگوں کی ڈیٹیل ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے صحابہ کا جہاں تک معاملہ تھا تو ظاہر ہے کہ مکے میں اللہ کے رسول کے صحابہ مجبور تھے، ان کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں تھا، ان پر دوسرے لوگ حکومت کر رہے تھے، ان کو دوسرے لوگ اپنے حساب سے ان پر جیسا چاہ رہے تھے سلوک کر رہے تھے۔ مدینہ میں آنے کے بعد صحابہ کرام اب آزاد تھے، خود مختار تھے، اب ان کے سامنے راستہ تھا کہ ایک نئی اسلامی سوسائٹی کی تعمیر کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مکے میں قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں وہ یا تو توحید کے بارے میں ہوتی تھی یا اسلام کی بنیادی
تعلیمات کے بارے میں ہوتی تھی یا اخلاقی تعلیمات ان کے اندر ہوتی تھی، توحید کی تعلیم ہوتی تھی، احکام سے ریلیٹڈ جو آیتیں نازل ہوئی وہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے کہ اسلام نے جو سوسائٹی کو اور کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو تعلیمات دی ہیں، اور اسی طریقے سے اکانومی کے لیے، پولیٹکس کے لیے، حکومت کے لیے، جنگ اور صلح کے حالات کے لیے جو تعلیمات ہیں، وہ تمام کی تمام تعلیمات اور وہ احکام مدینہ کے اندر نازل ہوئے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ میں ایک تو انصاری صحابہ تھے جن کے پاس اپنا گھر تھا، اپنا مکان تھا، وہ اپنے شہر میں تھے۔ دوسری طرف مکہ کے مہاجر صحابہ جو مدینہ پہنچے تھے، بے گھر تھے، ان کے پاس نہ تو اپنا گھر تھا نہ ان کے پاس کوئی کاروبار تھا، ان کی ساری زمین جائیداد، کاروبار، مال دولت سب مکہ والے ہڑپ کر چکے تھے۔ یہ خالی ہاتھ مدینہ میں آئے تھے اور ان کی ایک بڑی تعداد مدینہ میں آئی تھی اور دن بدن یہ آ رہے تھے۔ تو مدینہ کا جو اکنامیکل بیلنس تھا وہ بگڑ چکا تھا، مدینہ کا جو اقتصادی توازن تھا وہ بگڑ چکا تھا، اس لیے کہ مدینہ خود کوئی بہت پیسے والی ریاست یا کوئی بہت امیر اور دولت مند سٹی نہیں تھی اس وقت، خود وہاں کے لوگ کمزور تھے اور یہ مہاجرین ایک بڑی تعداد میں آ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مدینہ کے باہر جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں انہوں نے ایک طریقے سے مدینہ کا اکنامیکل اس کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا تھا، معاشی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی پرابلم تھی جس کو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف مدینہ کے اندر جو مشرکین تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں دو ٹائپ کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے مگر اسلام کے دشمن بھی نہیں تھے۔ ایسے لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، ریورٹ ہوتے چلے گئے۔ لیکن ایک طبقہ ایسے لوگوں کا تھا جو اسلام کا اندر سے دشمن تھا۔ اس طبقے کا جو سب سے بڑا ہیڈ تھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جسے مدینہ کے لوگ اپنا لیڈر بنانے والے تھے۔ جنگ بعاث جو مدینہ کے دو قبیلوں کے بیچ میں کئی سالوں سے لڑی جا رہی تھی، وہ جنگ ختم ہو چکی تھی اور اب اس کے بعد پورے مدینہ کا ایک طریقے سے جو ہے ہیڈ اور بادشاہ یہی عبداللہ ابن ابی بننے والا تھا۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی جب مدینہ پہنچے تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ میری طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ چکی ہے، اب لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی نگاہوں کا سینٹر اگر ہیں تو اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ اس وجہ سے عبداللہ ابن ابی اللہ کے رسول کے لیے اپنے دل میں عداوت اور دشمنی کے بیج اس نے پال لیے۔ اس نے غزوہ بدر تک تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے حالات دیکھے کہ اب اگر میں اسلام قبول نہیں کروں گا تو میرے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا لیکن اندر سے یہ ابھی بھی کافر تھا اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتا تھا، اور اس کے ساتھ منافقین کی پوری جماعت موجود تھی۔ تو یہ مشرکین کا ایک دوسرا گروہ تھا۔ ایک وہ تھا جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں تھا لیکن یہ بہت بڑا نقصان دہ طبقہ تھا۔ اور تیسرے ٹائپ کے جو لوگ تھے جن کو مدینہ کے اندر اللہ کے نبی کو فیس کرنا تھا وہ یہودی تھے۔ یہودی جو مدینہ کے اندر تھے یہ اصل میں عبرانی تھے، یہ عرب کے نہیں رہنے والے تھے لیکن برسوں سے یہ مدینہ میں رہتے تھے، عرب میں رہتے تھے، عرب کے کلچر میں گھل مل گئے تھے، ان کے نام بھی عربوں کے جیسے ہو گئے تھے مگر ابھی بھی ان کے اندر نسلی عصبیت موجود تھی اور یہ عرب کے لوگوں کو بہت حقیر اور اچھوت مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیوں کا، ان ان پڑھوں کا مال اگر ہم لے بھی لے تو ہم پر کوئی قصاص نہیں ہے، ہم پر کوئی تاوان نہیں ہے، ہمیں کچھ اس کا ہرجانہ دینے کی ضرورت نہیں، کوئی فائن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی مینٹیلٹی تھی۔ یہ لوگ پیسہ کمانے کے ہنر سے بہت واقف تھے، یہ طرح طرح کے بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے اور عرب کے لوگوں سے 3 گنا زیادہ منافع لیتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ وہاں کے بڑے بڑے عرب کے سرداروں کو قرضے دیتے تھے، ان کی زمین، ان کے جائیداد، ان کے باغات کو گروی رکھ کر کے ان کو سود پر بیاج پر قرضے دیتے تھے۔ پھر جب وہ قرضے نہیں ادا کر پاتے تھے تو ان کے زمین جائیداد اور باغات ہڑپ لیتے تھے۔ یہ تمام یہ کام کرتے تھے۔ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر ان کے جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک، یہی تمام چیزیں بچی تھیں اور انہی کو وہ اپنے لیے بہت اونچی چیز سمجھتے تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ کے اندر رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 ان کے قبیلے تھے۔ یہ مدینہ کے انصاریوں میں جو قبائلی جنگ ہوتی تھی اسلام کے پہلے، اوس اور خزرج میں، ان جنگوں کو بھڑکانے میں بھی ان کا بہت بڑا رول تھا۔ یہ قرضے دے دے کر کے ان کو ہتھیار پرووائڈ کرتے تھے اور پھر ان جنگوں میں جب لوگ آپس میں مرتے کٹتے تھے اس سے بھی یہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی جو کرتوت تھی، ان کے جو غلط ارادے تھے، ان کی جو غلط ایکٹیویٹیز تھی، اب اسلام کے آنے کے بعد انہیں اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ انہیں سب سے بڑا خطرہ تو یہ محسوس ہوا کہ اب ظاہر ہے کہ اسلام
کہ آنے کے بعد ان کی جو آپسی لڑائیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور مدینہ کے سارے انصاری آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، اور برسوں سے ہم جو جنگ و عداوت کی جنگ بھڑکا کر کے اپنے الو سیدھا کر رہے تھے اور پیسے کما رہے تھے، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں، ایمانداری کی تعلیم ہے، نیکی اور سچائی کی تعلیم ہے، سود اور بیاج کے کو حرام اسلام نے کیا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے بھی ان یہودیوں کو اپنی تجارت، اپنی معیشت اور اپنی اکانومی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس وجہ سے یہ پہلے دن سے اسلام کے دشمن تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے۔ اس دشمنی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول پہلے دن مدینہ میں پہنچے تو یہودیوں کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو انہوں نے سنا، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری قوم کے لوگ یہودی مجھے کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کیونکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں ان کے بیچ میں سب سے معزز ہوں، میری بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ پر میں اسلام لے آیا ہوں، وہ فوراً میرے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ کہہ کر کے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہودیوں کا ایک وفد آیا، اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے بیچ میں کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا سیدنا وابن سیدنا، عبداللہ ابن سلام ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، ہمارے بیچ میں بڑے معزز ہیں، بڑے رسپیکٹڈ ان کی پرسنالٹی ہے، ان کی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو؟ کہا اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے، وہ کیوں اسلام قبول کریں گے؟ فوراً حضرت عبداللہ ابن سلام نکل کر کے آگے بڑھے اور کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا۔ جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، یہودیوں نے فوراً کہا انت شرنا وابن شرنا، تو ہمارے بیچ میں سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا دیکھا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے جو بات کہی تھی وہی بات ہوئی، اور یہ اب مجھے اپنے بیچ کا سب سے برا آدمی سمجھ لے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودیوں کی مینٹیلٹی کیا تھی۔ یہ تین طریقے کے لوگ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں طریقے کے لوگوں کو، یعنی اپنے صحابہ کو بھی، اور پھر مدینہ کے مشرکین کو بھی، اور پھر اس کے بعد یہودیوں کو بھی، ان کو بھی آپ نے فیس کیا۔ اور مدینہ کے باہر جو مکہ کے جو قریش تھے، جو اللہ کے رسول کے کٹر دشمن تھے، اور مدینہ میں جانے کے بعد یہ دشمنی اور بڑھ گئی تھی، اور اب وہ اپنے اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے کہ چونکہ وہ حرم کے قریب رہتے تھے، خانہ کعبہ کے قریب رہتے تھے، اور ایک قسم کی ریلیجیس لیڈرشپ اور مذہبی قیادت ان کو حاصل تھی، اور سارے عرب کے اندر ان کی عزت تھی، اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہ اب مسلمانوں کا بائیکاٹ کر رہے تھے کہ مدینہ کے اندر کوئی سامان امپورٹ نہ ہونے دیں، مدینہ کے اندر کوئی سامان مال تجارت وغیرہ نہ جانے دیں۔ اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے نقصان پہنچانے لگے۔ تو ان تمام طبقوں کو اللہ کے رسول نے کیسے ہینڈل کیا، یہودیوں کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا، قریش کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا، بڑے ہی بہترین اور حکمت کے ساتھ، جہاں نرمی کی ضرورت تھی وہاں آپ نے نرمی، اور جہاں سختی کی ضرورت تھی وہاں آپ نے سختی ظاہر کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اوور آل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رحمت کا پہلو آپ کو غالب نظر آئے گا۔ ہم انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مدینہ کے اندر ایک نئی اسلامی ریاست اور ایک نئے اسلامی معاشرے کو بنایا، اور ایک کامیاب اور بہترین اور روئے زمین کی سب سے بہترین سوسائٹی آپ نے تعمیر کی، اور اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے آپ کا ریاکشن رہا اور رد عمل رہا۔ انشاءاللہ ہم آگے کے ایپیسوڈز میں یہ تمام باتیں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ ہم سب کے حق میں مفید بنائے، پیارے نبی کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ تمام طلبہ اور طالبات جو اس کورس سے جڑے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، ان کے ہم سب کے مال و منال میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی تعلیمات کو اسی طریقے سے آگے بھی سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔